پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے چناب اور ستلج کا قہر، جلال پور پیر والا ڈوب گیا. کیا ناقص منصوبہ بندی، بے ہنگم تعمیرات اور تاخیری فیصلوں نے تباہی کو بڑھا دیا؟ ہیڈ محمد والا یا شیر شاہ کے حفاظتی بند توڑ کر کیا جلال پور پیر والا کو بچایا جا سکتا تھا؟ بریچنگ پوائنٹس، کمیٹی فیصلے اور نقصانات کے تخمینوں پر سخت سوالات. پاکستان میں انٹرنیٹ نگرانی کا انکشاف، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ. شہریوں کے ای میلز، کالز اور براؤزنگ ہسٹری تک سرکاری رسائی. ٹیلی کام کمپنیز کے ذریعے 40 لاکھ صارفین کا ڈیٹا مانیٹر ہونے لگا. عالمی منظرنامے پر بھی نظر ڈالیں گے. نیتن یاہو نے قطر حملے کا موازنہ اسامہ بن لادن پر امریکی کارروائی سے کیا. اسرائیل کے اگلے اہداف کون ہوں گے؟ امریکہ اور عالمی برادری کہاں کھڑی ہے؟ عرب ممالک کا رد عمل اور قطر کی ممکنہ حکمت عملی کیا ہوگی، اس پر بات کریں گے. یہ تمام موضوعات ہیں جنہیں آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. عامر صاحب، سٹارٹنگ فرام سیلاب اور جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے، خاص طور پہ اس میں جو دیکھنے والی بات ہے موسٹ امپورٹنٹلی وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہے جلال پور پیر والا کے ساتھ، کیا اس کو روکا جا سکتا تھا بائی بیٹر اسٹریٹجی؟ جی، اس وقت یہ بہت بڑا سوال ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت آفت چل رہی ہے ملک کے اندر، یہ صدی کی بڑی ترین آفتوں میں سے ہیں اور موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر میں حقیقت ہے، ہمارے ہاں خاص طور پہ. مگر کیا قدرت کے جو معاملات ہیں اس میں انسانی غلطیوں کا بھی تعلق ہے؟ تو یہ جس طرح 2022 کے اندر سندھ کے اندر ان سے انسانی غلطیاں ہوئی تھیں، انہوں نے بند توڑنے میں دیر لگائی جس سے کہ بارشوں کا پانی اور دریائے سندھ کا پانی مکس اپ ہو کے بہت زیادہ بڑا نقصان ہوا. اس طرح ہی یہ اب سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جلال پور پیر والا کی جو تحصیل ہے، یہ اس کے اندر تقریباً 6-7 لوگوں کی تحصیل ہے، 6-7 لاکھ لوگ اس میں رہتے ہیں اور وہ 90% کے قریب ڈوب گیا ہے. 8 سے لے کے کوئی 20 فٹ تک پانی ہے اور اس کے اندر جو ہے کشتیاں، کل بھی ایک الٹی 5 افراد ہلاک ہوئے، آج پھر کشتی الٹی ہے، جہاں بحق کو 3 لوگ ہو گئے اور 9 کا لاپتہ ہیں اور لاکھوں لوگ. یہ امیجز آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی ہمارے سینئر اینکر اسد اللہ خان فیلڈ میں گئے ہوئے تھے اور وہ دکھا رہے تھے کہ جس طریقے سے سڑکوں پہ لاچار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاندانوں کے ساتھ، بے بسی کی حالت ہے، فاقہ کشی ہے اور بہت ہی برے حالات ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس سے بچا جا سکتا تھا یا اس نقصان کو کم کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ وہ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پہلے سے ہی مشقیں کی جاتی ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے پری ڈیزگنیٹڈ 19 پوائنٹ جو ہیں مختص کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو 13 ہیں وہ اریگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، 2 اس کے اندر جو ہیں وہ ریلوے لائنوں کے لیے ہیں، 4 ریلوے لائنوں کے لیے ہیں اور 2 جو ہیں ہائی ویز کو بچانے کے لیے ہیں. جب مختص کیے جاتے ہیں بریچنگ پوائنٹ بند توڑنے کے جگہ جو ہے تو اس کی بڑی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ واٹر چینلز کیسے بنیں گے، واٹر فلو کیسے ہوگا، یہ پانی جب نکلے گا تو یہ کہاں جائے گا، کہ وہ کورسز زمین کی اتار چڑھاؤ دیکھ کے پھر اس کے اندر انتظامیہ شامل ہوتی ہے، پاکستان فوج شامل ہوتی ہے اور سب ملا جلا کے جو ہے یہ پہلے ہی نظام بنایا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہوا کہ ملتان کے ارد گرد جو ہیں، ملتان شہر ظاہر ہے بڑے شہروں کو بچایا جاتا ہے، تو وہاں پہ 3 بریچنگ پوائنٹ تھے، ایک شیر شاہ کے لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ اور ایک محمد والا برج ہے اس کے اوپر تھا. وہاں پہ اگر یہ اب سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ مختص تھے، وہاں ڈائنامائٹ فوج نے لگا دیا ہوا تھا، صرف فیصلہ کرنا تھا اور وہاں سے وہ بریچ نہیں کیا گیا، بند نہیں توڑے گئے. کیونکہ اگر وہاں سے بند توڑ دیے جاتے تو اب یہ خیال کیا جا رہا ہے، یہ سوال ہے، تو یہ جو لیفٹ سائڈ کا بریچ ہے بند توڑنے سے وہ آگے جا کے دریائے چناب کا پانی وہ دریائے سندھ میں مل جاتا اور جو رائٹ سائڈ پہ اس کے توڑتے تو اس نے آگے جا کے دوبارہ چناب میں مل جانا تھا. تو فارمولے کے اندر یہ جو جلال پور والا میں جو عذاب آیا ہے یہ نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. جلال پور والا کا جغرافیہ اس طرح ہے کہ دریائے سندھ ادھر سے آ رہا ہے اور دریائے ستلج ادھر، بیچ میں جو یہ تکون بن رہی ہے
اس کے آگے یہ کوئی 1000 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا ایک تحصیل ہے پوری، وہاں یہ عذاب آیا ہوا ہے اور وہاں پانی پھنس گیا ہے، وہاں سے پانی چل نہیں رہا ہے۔ کوئی چناب کو اگر پانی پہلے نکال دیا جاتا ملتان کے پاس تو پھر وہ ملتان کے یہ چناب کے اندر یہ پانی نے مکس اپ ہو جانا تھا۔ چناب میں کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا، بریچ نہیں کیا گیا تھا، تو یہ پانی بلو بیک یہ پیچھے کو آ گیا، اور جب فلو دریا کا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ وہ 12 فٹ پانی ہے۔ آج شکر ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی گیلانی ایکسپریس ہے، وہاں پہ شگاف ڈالا تو وہاں سے شہر کم از کم جو ہے وہ جلال پور پیر والا بچا لیا گیا۔ شہر کے اندر بھی 4-5 لاکھ لوگ رہتے ہیں تو ان کو بچا لیا گیا ہے۔ تو اب تھوڑا سا پانی ریلیز ہونا شروع ہوا ہے، مگر 5-6 دن سے وہاں پانی کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ اب انکوائری میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ کیا اس کے اندر سیاسی محرکات تھے، انتظامی غلطی تھی کہ کوئی وہاں پہ سندھ کی طرح وہاں وڈیروں نے اپنی زمینیں بچانی تھیں تو کسی کی زمین بچانے کے لیے، یا انتظامی غفلت ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے۔ تو یہ سوال ہے، صرف اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ شک ہے، یہ وہاں کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں۔ میری اریگیشن کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا جی وہ بڑے حیران ہیں کہ خان محمد والا جو ہے وہ کیوں نہیں بریچ کیا گیا، اور شیر شاہ کے 2 بریجز، کیونکہ یہ روز چلتی تھی کہ جی آج بریچ ہوگا، آج بند توڑا جائے گا، وہ نہیں توڑا گیا۔ اچھا عامر صاحب، دوسرا میں کوئکلی اس کے ساتھ ایڈ کر دوں، اس کے ساتھ ہی جھنگ میں بھی یہی سلسلہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی ایک جو نان ڈیزگنیٹڈ غیر مختص جو تھا وہ گڑھ مہاراجہ اور سلطان باہو برج ہے، وہاں پہ بند توڑا گیا، وہاں بریچ کی گئی چونکہ غیر مختص تھا۔ تو غیر مختص کا یہ نہیں نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پلاننگ نہیں اس کے اندر کی گئی ہوتی ہے، تو واٹر چینلز نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ فیصلے جب یہ ہو چکے ہوئے ہیں، پہلے ہی یہ ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، جب نہیں کیے جاتے تو اس کا نقصان اب جنگ کے اندر بھی جو ہے، حالانکہ اب 2-4 روز پرانی سٹوری ہو گئی ہے، مگر اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا، اور اریگیشن والوں سے بات میری ہوئی ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، وہ بھی حیران ہیں کہ جناب یہ نان ڈیزگنیٹڈ جگہ سے کیوں توڑا جا رہا ہے، اور یہ وہاں سے دھان کی فصلوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا ہے، اور یہ جو ہے جھنگ کے قریب موضع ننکانہ کے قریب شگاف ڈالا گیا، اور وہاں بھی وہ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ نہیں کیا گیا، اور 10 موضع جات جو ہوئے ہیں۔ اب یہ جو سکیل آف کلیمٹی ہے جو کہ جلال پور پیروالا میں ہے، یہ عامر صاحب جلال پور پیروالا جو ہے وہ 90% ڈوب چکا ہے، اس میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ کچھ بچ گیا ہے۔ 90% وہ پورا کا پورا 21 لاکھ ایکڑ جو ہے زرعی جو ہے رقبہ وہاں زیر آب آ چکا ہوا ہے، اور پھر جو اس کی باقی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ پنجنت کے اوپر بھی کچھ انہوں نے ریپیئر ورک بھی کیا تھا، اس کے متعلق بھی آ رہا ہے کہ اوور دا ایئرز ڈیکیڈز جو ہے دہائیوں میں وہاں سلٹ بڑھ گئی بھی تھی زیادہ، اور کوئی دیوار پانی نکل نہیں پا رہا تھا، اور یہ جو شگاف بھی گیلانی ایکسپریس میں کیا گیا ہے، یہ شکر ہے کیا گیا ہے، لیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ جو قدرت کی طرف سے آ جائے وہ تو ٹھیک ہے، مگر انسانوں کی اگر غلطیاں ہوں تو پھر اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی ملٹیپلائی ہو چاہیے۔ جاتا ہے، بالکل ملٹیپلائی ہو جاتا ہے ڈیمیج بھی اور اس کا امپیکٹ بھی۔ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے سابق گورنر سندھ اور سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی زبیر، بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ میں آپ سے بالکل اس کی جو اس کا امپیکٹ ہے، کیونکہ ابھی یہ بحران چل رہا ہے، اس کے بعد اس نے سندھ میں جانا ہے، اور وہاں پہ اس کے کیا امکانات ہوں گے، اور اوور آل اکانومی، زراعت اور گروتھ، مہنگائی پہ کیا ہوں گے، وہ بھی آپ سے میں باتیں کروں گا۔ میں فی الحال شاید آپ نے یہ میرا ابتدائیے میں یہ سنا ہو کہ یہ جو شک کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پری ڈیزگنیٹڈ پنجاب کے اندر مختص ہوتے ہیں کہ کہاں سے بریچ کی جائے گی، یہ 2022 میں بھی یہ سندھ میں اندر یہ سوال آیا تھا، اب دوبارہ یہ آیا ہے کہ غیر مختص جگہ سے کیوں بند توڑے گئے، اور جہاں مختص ایریا تھے وہاں کیوں نہیں کیے گئے، کیا کہیں گے؟ یہ 2022 میں بھی آئے تھے، اس سے پہلے 2010 میں بھی بہت کنسرن ریز کیا گیا تھا، بٹ میرا خیال ہے ہم ہمیشہ سیم غلطیاں ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک میں صرف ریفرنس دینا چاہوں گا، مصدق ملک نے جیو ٹی وی پر ایک پروگرام کیا تھا، اور اس میں اب مصدق ملک تو ظاہر ہے اتھینٹک بھی ہیں، کلائمیٹ چینج کے منسٹر بھی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں مختلف جگہوں کے حوالے سے کہ ہزاروں بستیوں کو تباہ کروا دیا کچھ اشرافیوں کو بچانے کے لیے۔
اب آپ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک اتنا سینئر منسٹر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اس کی کم سے کم انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. اگر ایک شخص کو بھی نقصان پہنچا ہے کسی کو بچانے کے لیے, کسی کی ہاؤسنگ اسکیم بچانے کے لیے, تو میرا خیال ہے اس کو تو بالکل وہ کرنا چاہیے. یہ جو پورا عامر سچویشن ہے نا, یہ اتنی دردناک ہے, اور اس کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ حکومت کو اگر فوکس نہیں ہوگا, اور میں پہلے بھی اس میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں 2022 سے ہمیں بہت چیزوں کا سبق حاصل کرنا چاہیے تھا. ابھی وزیر اعظم صاحب کمیٹیاں بنا رہے ہیں, ابھی وزیر اعظم صاحب ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ اگلے سال کے جو موسم آئے گا, برسات کا پانی آئے گا اور یہ فلڈز آنے کا چانس ہوگا, تو اس کے بارے میں ابھی سے آپ کام کرنا شروع کریں. بھائی آپ نے 2022 سے کیوں نہیں کام کرنا شروع کیا تھا؟ اس سے زیادہ ہولناک تباہی تو نہیں آئی تھی. اور پھر آپ باہر گئے, یو این اسپانسرڈ ایک انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس ہوئی, $11 بلین آپ نے کمٹمنٹ ملی. آپ نے اس کے بدلے میں ایک جس کو بینکیبل پروجیکٹس کی فیزیبلٹی سبمٹ کرنی تھی, $7 بلین سے زیادہ آئے ہی نہیں, بیکاز ہماری نااہلی کی وجہ سے. اگر وہ آتے تو آپ نے سارے وہ کام آپ کر سکتے تھے جو آپ کو آج اس تباہی سے بچاتے. سو آئی تھنک اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے اوپر تو نہیں ہے. ہر دفعہ تو نہیں آپ بلیم اٹ آن دا اسکائز یا کلائمیٹ چینج جیسی چیزیں لفظ کہہ کے آپ باہر نکل جائیں گے. سم ون ہیز ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. اور میں یہ بتاؤں کہ اتنی دردناک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ویئر ہیو وی, مطلب اگر آپ سن 1980 کی کہانیاں سنتے ہیں تو وہ آج پھر وہی ریپیٹ ہو رہی. اور پھر ہم باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں اور بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے. یہ جو آپ نے جس جگہ کا نام لیا ہے, ادھر کی تو بہت ہی دردناک کہانی ہے, اور یہ پوری ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں کہ وہ کس طرح سے لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں, اور 7 دن سے پھنسے ہوئے ہیں, اور کتنے پیسے ان کو دے کے کشتی میں جا کے سفر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ایک سیفٹی پر پہنچ سکیں. تو میرا خیال ہے ابھی بھی زبیر ہمارے اپنے سینئر اینکر اسد گئے ہوئے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ہزاروں لوگ, کیونکہ 6-7 لاکھ کی وہ تحصیل ہے اور 90% ڈوب چکی ہے, 20-20 فٹ کئی جگہ پہ پانی ہے, ابھی بھی ہزاروں لوگ جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ 10 فٹ پانی, 15 فٹ پانی, اور کچھ آف کورس حکومت بھی کر رہی ہے, مگر پروفیٹیئرز بھی وہاں پہ ہیں جو 40-50 ہزار روپیہ لوگوں سے لے رہے ہیں. غریب لوگ ہیں تو مشکلات وہ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. پلیز جاری رکھیے گا. جی یہ دیکھیں نا, ایک تو یہ تمام چیزیں, ایک تو ہم کبھی بھی پالیٹکس نہیں چھوڑتے ہیں. تو اگر آپ کا سارا انٹائر فوکس یا آبجیکٹو ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے اس سے پولیٹیکل پوزیشن کو اپنے مستحکم کرنا ہے, تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ آپ ظاہر ہے ڈلیوری تو نہیں ہوگی. اگر آپ ڈیٹس پر جائیں گے تو 26 اگست کو پورا پنجاب ڈوب چکا تھا. اس کی ایک ایویڈنس یہ ہے کہ آپ کے اپنے چینلز جو اس دن رات کو کہانیاں بتا رہے تھے, دوسرے دن صبح کو جو جتنے میجر نیوز پیپرز تھے انہوں نے ہیڈ لائنز تھی کہ پنجاب کی تباہی کے حوالے سے. زبیر ابھی یہ جو موجودہ جو سپیل ہے, یہ 26 جو ہے اگست سے چل رہا ہے. آج تقریباً آپ دیکھ لیں تقریباً 15-16 روز ہو گئے ہیں, اور جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہاں ٹوٹل کیوس لگ رہا ہے کہ فائنینس منسٹر نے کہا کہ $6.5 بلین کی پروجیکٹ فائنینسنگ ہوئی تھی, $11 بلین کی اپروول حالانکہ ہوا تھا ہمارے 2022 کے فلڈ کے ریلیف کے لیے, اور اس میں سے صرف ڈسبرسمنٹ 2.5 بلین کی ہو سکی. احسن اقبال صاحب آئے, جو 2.5 بلین کی تھی نا, جی احسن اقبال صاحب نے کہا کہ فائنانس منسٹر غلط بیانی دے رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. سو منسٹریاں آپس میں لڑ رہی ہیں. ابھی تک 16 دن موجودہ سپیل کے ہو گئے ہیں, پہلے بھی اس کے علاوہ بھی سیلاب 2-2.5 مہینے سے چل رہا ہے. اتنا لمبا سپیل کبھی تاریخ میں نہیں ہوا, بڑا ریئرلی ہوا ہوگا. ابھی تک نہیں پتا کہ کمپنسیشن کس کو کتنی ملے گی. انڈیا میں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے, بحث چل رہی ہے کم ہے یا زیادہ ہے. آج میں سن رہا تھا کہ لوگوں کو یہ تاثر, عام لوگ جو اسد گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ فیلڈ میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی سانوں کو 5 لاکھ ملے گا, 10 لاکھ. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ یہ جو زراعت کا نقصان ہوا ہے لوگوں کا کیا دینا ہے, کیسے کرنا ہے,
کس نے کرنا ہے؟ وفاق نے کرنا ہے؟ صوبے نے کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کہیں گے اس سے؟ دیکھیں نا، وہ جو آپ نے کہا کہ محمد اورنگزیب نے یہ بیان دیا تھا، اور محمد اورنگزیب کی منسٹری کے تھرو وہ سارے پروپوزلز جانے تھے، فائنینس منسٹری کے تھرو. ظاہر سی بات ہے انہوں نے اتنا بڑا بیان اپنی طرف سے تو نہیں دیا تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بیان دیا تھا، یا مصدق ملک صاحب نے جو بیان دیا تھا، لیٹ دی انویسٹیگیشنز ٹیک پلیس، بیکاز اگر اس سے حکومت جاتی تو حکومت جائے. سم ون ہیز ٹو بی ہیلڈ ریسپانسبل کہ یہ کیوں نہیں کیا. آپ جو کہہ رہے تھے نا 2 یا 3 بلین ڈالر آئے تھے، وہ 2-3 بلین ڈالر وہ تو آنے ہی تھے ورلڈ بینک اور ADB سے. اس میں ہم نے کوئی پروجیکٹس کے پروپوزلز نہیں دینے تھے، وہ ایک بلینکٹ اماؤنٹ تھی جو کہ انہوں نے کمٹ کی تھی اور وہ ہمیں مل گئی تھی. اس کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں خرچ ہوئی تھی. بٹ جو بینکیبل پروجیکٹس کی فیزیبلٹی بنا کے آپ نے دینی تھی، وائی ور یو سلیپنگ؟ We have the same Prime Minister who was there in 2022. We have the same government, PDM government, Muslim League led government. اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے. پیپلز پارٹی ان کی کولیشن پارٹنر تھی، آج بھی کولیشن پارٹنر ہے. آپ اتنی جلدی اتنی آسانی سے ہضم دیکھیں نا، ہم یہاں ریاکشن اس طرح سے نہیں آتا. پولیٹیکل پارٹیز ریاکشن نہیں اتنی اسٹرانگلی دیتی. بٹ اگر آپ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ فلور آف دی ہاؤس میں دیکھ لیں، انہوں نے کیا یہ سارا کچھ بلیم کرنا نیچر پر، یا سارا بلیم کرنا اب جو تباہی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تباہی ہوئی ابھی لوگوں کے اجڑے ہیں، ان کے جس پر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی روزی کے لیے، یا تو وہ ان کا جو بھی چاول یا شوگر کین یا جو بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے، ایک تو وہ کتنے حد تک تباہ ہوا ہے وہ نہیں ہمیں پتا. پھر وہ بہت سے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے مویشی، ان کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس کا سارا ادراک. یہ تو سارا ایک بہت ہی پروفیشنل، ہم بیسک کام نہیں کر سکتے، ہم کچھ فیزیبلٹیز نہیں بنا کے دے سکتے. ہم یہ جو کام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے تخمینہ لگائے جائے، زبیر آپ ابھی جس طرح کہہ رہے تھے کہ 2022 کا ابھی تک، وہ احسن اقبال بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی نہیں، وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ایکنک سے کوئی 3 بلین ڈالر کی جو ہے ڈسبرسمنٹ ہو گئی ہے. مطلب ابھی ایکنک سے ابھی 2-3 سال پرانے والے جو متاثرین ہیں ابھی فیصلے ہو رہے ہیں خود ان کے بیان کے مطابق. اب اس کمیٹی کا انچارج بھی احسن اقبال صاحب کو بنا دیا ہوا ہے، تو یہ آگے کیونکہ یہ ریلیف ورک کے بعد ری ایبلیٹیشن ہوگی. کسان آپ کو پتہ ہی ہے پہلے ہی لٹ چکا ہوا ہے، گندم کے ساتھ جو دھوکہ ہوا، باقی جو دھوکے ہوئے، تو یہ اب اس کا امپیکٹ کہ کتنا نقصان ہوا ہے ایسٹیمیٹ لگانا، پھر ازالہ کرنا کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ دیکھیں نا، ایک تو ہمارا جو ابھی فسکل ایئر ختم ہوا ہے عامر، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایگریکلچر جو تھا وہ پورا شعبہ جو تھا وہ بہت بری حالت میں تھا. ہمارے جو 5 مین کراپس ہیں وہ سارے نیگیٹو گرو کی. یہ حکومت کے اعداد و شمار کے حساب سے 5 مین کراپس اگر وہ نیگیٹو تھی، جبکہ کوئی سیلاب بھی نہیں آیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو آپ سوچیں کہ ڈیوسٹیشن اس وقت اس فسکل ایئر پہ کتنی ہوگی. اور اس کا دباؤ اس کی وجہ سے پاکستان کے ہر شعبے پر، ہر اکانومی کے شعبے پر ہوگا، چاہے وہ فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا جب چاول اور دوسرے پروڈکٹس آپ کی میز وغیرہ جب آپ کی اس کی کاسٹ اس طرح سے نہیں ہوئے گی تو آپ امپورٹ کرنا پڑے گا، اس سے پریشر آئے گا فورن ایکسچینج ریزرو پر، آپ کی گروتھ پر پوری طریقے سے، بیکاز انڈسٹری بھی افیکٹ ہو گیا ہے. اب تو کام ہی نہیں ہو رہا نا. اب کراچی کا، اب کل بارش ہوئی تھی تو اب آج اخبارات میں پڑھ لیں کہ کراچی کا انڈسٹریل ایکٹیویٹی زیرو ہو گئی. اگر آپ کی فائنینشیل ہب کی بالکل ٹھپ ہو جائے تو آپ خود سوچیں نا کہ اس کا پورا اکانومی پر کتنا. اب آلریڈی ہماری اکانومی بری حالت میں تھی. جو 3 سال کا ایوریج گروتھ ریٹ تھا وہ 1.6 تھا، جو پاکستان کی تاریخ کے 3 سال کوئی بھی ایوریج آپ اٹھا لیں سب سے کم تھا. اب یہ سال جو ہے اس سے اور زیادہ تباہی آئے گی، وچ مینز آپ کے جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں وہ بھی یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 45% جو اس وقت پاورٹی لائن سے نیچے ہیں وہ شاید بڑھ کے کلوز ٹو 50% ہو جائیں گے. 22% آپ کی ان امپلائمنٹ ریٹ آلریڈی تھی بیفور دا فلڈس. اب ظاہر سی بات ہے امپلائمنٹ جنریشن تو ابھی نہیں ہونے کی، تو زیادہ سے زیادہ اضافہ ہی ہوگا اس پہ. 25% ہوئے گی، 26% ہوگی، 27%. یہ زرعی سائنسز، ایگریکلچر سائنسز جو اب بڑے عرصے بعد ہوا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ مزید جو ہے کیونکہ لینڈ ڈسٹریبیوشن زیادہ ہوئی ہے اور پر ایکریج جو ہے وہ اور تقسیم ہو گئی ہے،
پہلے جو 40% کہتے تھے ڈیپینڈنٹ آن ایگریکلچر کے زراعت سے منسلک، اب وہ کہہ رہے ہیں 55-60% تک لوگ جو ہیں زراعت کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ پچھلے سال مین کراپس جو تھی پانچوں کی پانچوں، ان میں 13% کی گراوٹ تھی. 50 سال میں پہلی دفعہ ہوا. تو یہ اس کے بعد جو ہے چاول تھوڑا سا پھر بھی بچا گئے تھے، $3-4 بلین کی ایکسپورٹ تھی ہماری. تو ابھی درآمد ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی کراپس کی، اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ خطرے میں پڑیں گی. اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے اس کا امپیکٹ آن اکانومی کیا ہوگا؟ اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ایک اور ہے کہ آپ کو پتہ کہ یہ پہلا فسکل ایئر تھا جس پہ ایگریکلچر ٹیکس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. آئی ایم ایف کے کہنے پر چاروں صوبائی حکومتوں نے، اسمبلیز نے ایگریکلچر ٹیکس کا قانون پاس کیا تھا، اور اس کا اطلاق جولائی 1 اس سال سے ہونا تھا کہ ٹیکس کلیکشن ایگریکلچر کے حوالے سے. اب آپ کو سوچیں کہ ادھر کیا ہوگا. جو آپ کے ٹیکس کے تخمینے تھے وہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کس سے ٹیکس ایگریکلچر کا ٹیکس کس سے لینے جائیں گے؟ اور سب سے زیادہ جو رولے گا اور تباہ برباد جو پہلے ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 5 کراپس نیگیٹو تھی، وہ جو آپ کا کسان ہے، چھوٹا کسان ہے، وہ تو بالکل تباہ ہو گیا ہے. پہلے انہوں نے ایکسپورٹ پرائس ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ بیچ سیزن میں جب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ہمارے سے حکومت اس بھاؤ پر خریدے گی، وہ آپ نے ختم کر دیا. اب آپ پھر پتہ نہیں کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اب آپ نے ایگریکلچر ایمرجنسی تو اناؤنس کر دی ہے، لیکن اس ایگریکلچر ایمرجنسی میں کیا کچھ ہوگا اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا. اگر کچھ وہ کل ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ زبیر صاحب کہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ فار ریچنگ امپیکٹس تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس کو ایک امیجیٹ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، امیجیٹ پلاننگ کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کمیٹی بنائی گئی کہ جو نقصانات کا تخمینہ لگائے گی. ابھی آپ لوگ خود ہی بات کر رہے ہیں کہ 26 سے اگر یہ سچویشن سٹارٹ ہوئی ہے، آج 11 ہے، اور اتنے دنوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایگزیکٹ فگرز ہمارے سامنے آئے ہوں کہ کتنا نقصان ہو گیا ہے. جب یہی نہیں پتا کہ نقصان کتنا ہوا ہے تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا؟ اینڈ سیکنڈلی کمیٹیز اور یہ سب کچھ بنانے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی اس قسم کی ہے جو قابل عمل ہے؟ شہباز شریف knows nothing else but to form committees. اور حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب آپ کمیٹی کا سنتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوتا. Why do we need committees all the time? وہ کمیٹیز پھر کیا کرتی ہیں؟ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ابھی 3.5 سال جس حکومت کو ہو چکے ہیں، اور میں اس لیے 3.5 سال دہراتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. اس میں آپ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ عامر دیں امریکن پریزیڈنٹ یا کانگریسنل ٹرم جو ہے وہ 4 سال ہے، which is considered as enough period for a country like United States جس نے پورے دنیا کو بھی سنبھالنا ہے to turn around. اب یہاں 3.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تو شروعات ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پہلے ان سوالوں کا جواب دیں کہ 2022 کے سیلاب کے بعد آپ نے کیا کیا تھا. زبیر، یہ جو 26 کی بھی اطلاع تھی، یہ جو اس کی پیشگوئیاں موسم کی آپ کو پتہ بڑے دن پہلے آ جاتی ہیں. یہ ہفتے 10 دن پہلے سے ہمارے جیسے لوگ جو کہ موسمیاتی رپورٹر رہے ہوئے ہیں تو وہ تمام کر رہے تھے کہ جی مانسونز کا پیک آ رہی ہے اور یہ سپیل آ رہا ہے. سو اس وقت تک بھی نہیں بنتی تھی ایسے موقعوں پہ. پنجاب کے اندر مین سپیل آ رہا تھا کہ جاپان جانا ہی نہیں بنتا تھا، اور پھر اس طرح آپ کہہ رہے ہیں جاپان جانا ہی نہیں بنتا. اور جاپان سے آگے جو وارننگ سسٹم کا کیا ہوا؟ آپ کا ڈیمیج کنٹرول سسٹم، ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کا کیا ہوا؟ آپ کے وارننگز کہاں تھے؟ آپ کی وہ سارا کچھ جو تیاری کرنی تھی کہ سیلاب آنے سے پہلے. ابھی آپ دیکھ لیں نا، شہباز شریف قطر گئے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری جا رہے ہیں چائنا، ان کے ساتھ جا رہے ہیں بلاول بھٹو. چائنا ابھی جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں جن کا آپ نے ذکر ابھی کیا ہے، وہاں کے لوگ جب یہ سنیں گے اور وہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ جی زرداری صاحب چائنا میں سلوٹ پڑ رہے ہیں ان کو، اور بلاول صاحب بھی کہتے ہیں. اسد زبیر، مجھے پتہ نہیں کیوں اسد نکل جاتا ہے. زبیر، وہ آپ ابھی آئی ایم ایف کا ذکر کر رہے تھے. میں آج خبر دیکھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی اب ٹیم آ رہی ہے.
وہ پرانے جو تھے تمام ایسٹیمیٹس جو گروتھ کے تھے، ٹیکس کلیکشن کے تھے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے ایگریکلچر ٹیکس لگانے کا اس سال سے وہ کیا جا رہا تھا، صوبوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا، وہ تمام وہ پرانا جو بجٹری وہ تھا وہ تو اب تقریباً کینسل ہی سمجھیں. اب نئے ایسٹیمیٹس آئیں گے، پھر دیکھنا ہوگا آئی ایم ایف اس پہ کیا کہتی ہے اور کیا امپلیمنٹ کرتی ہے. مگر اگر عوام کو دینا ہوگا، جو سکیل بتایا جا رہا ہے کروڑوں متاثرین ہوں گے، تو ان کے پاس فسکل سپیس لیٹ سے کہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے پر فیکٹری کو یہ دیتے ہیں، تو ان کے پاس کتنا یہ کیپیسٹی ہے لوگوں کو دینے کی؟ وفاق دے گا، صوبہ دے گا، کیسے کریں گے؟ ایک تو میں آئی ول ٹیک دس اپرچونٹی ٹو پوائنٹ آؤٹ پاکستان کا ایک تضاد جس کو کہتے ہیں نا سسٹم میں، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اشرافیہ کے لیے پتہ نہیں بنا تھا، یہ نہیں بنا تھا، بٹ قبضہ اشرافیہ نے کر لیا. آج دیکھ لیں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے سفر کیا، اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. فلڈز نہیں بھی ہوتے تو جو ان کی حالت ہے، ظاہر ہے 45% لوگ اگر غربت کی لکیر سے تو ان کی حالت آپ سوچ سکتے ہیں. وہ جو ٹرینڈ ہے that is continuing, مطلب increase in number of people going below the poverty line, unemployment اور تمام چیزیں. دوسری طرف اشرافیہ دیکھیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہر روز نیا ریکارڈ توڑ رہا ہے. تو آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں آج کل رات کی ایک جگہ بیٹھا ہوتا تو کہتے ہیں کہ آپ 157,000 پوائنٹس بن گئی. بھائی 157,000 پوائنٹ، وہ جو لوگ مر رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے، جن کا سب کچھ سرمایہ چلا گیا، اور یہاں بلینز کے حساب سے لوگ اپنا سرمایہ انکریز کر رہے ہیں. یہ حفیظ پاشا صاحب کا کل آرٹیکل تھا کہ 45% کا جو پہلے بتایا جا رہا تھا پاورٹی لائن غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، تو وہ یہ 50% تک جا رہی ہے. 12-13 کروڑ کے قریب فگر یہ جا رہا ہے، جس کے اندر جو لوگ غربت کی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوگی. تو یہ قرضوں کا جو بھی لیٹسٹ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ 80 ٹریلین کی بلند سطح پہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ڈیلی جو قرضوں کی 2025 میں رہی ہے وہ 25 ارب 40 کروڑ روپیہ زبیر یومیہ ہے. اضافہ ہوا ہے؟ نہیں، یومیہ قرضہ میں اضافہ ہوا ہے جو ہے 2025 میں. اور اوورآل جو مجموعی قرضے اور واجبات جو ہے نا، وہ ملا کے وہ کہہ رہے ہیں 94 ٹریلین ہے. جی ڈی پی کا اب 82% ہو گیا ہے. کیا کہیں گے؟ ایک تو وہ جو فگر 94 ٹریلین اور اس میں 80 ٹریلین میں لوگوں کی اس میں کلیریفیکیشن کے لیے میں بتا دوں کہ وہ ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز کی فگر ہوتی ہے، جس میں پروونشل لائبلٹیز اور دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کی لائبلٹیز بھی شامل ہوتی ہے. اور پبلک ڈیٹ جو ہے 80 ٹریلین جو ہے، جس کے بیسس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ 25.4 بلین روپے یومیہ پر ڈے، ایوری سنگل ڈے انکلوڈنگ دا ویکینڈز اینڈ ایوری تھنگ، پورے فسکل ایئر پہ حکومت نے قرضے لیے. دوسرا میں ایک اس طرح سے بتا دوں کہ جب یہ حکومت آئی تھی 3.5 سال پہلے اپریل 2022 میں، تو اس وقت پاکستان کا پبلک ڈیٹ جو تھا، جو آج 80 ٹریلین پہنچ چکا ہے، وہ 44 ٹریلین تھا. یعنی کہ 36 ٹریلین سے زیادہ قرضوں میں اضافہ ہوا 3.5 سال پہ. اب اگر آپ اس طرح سے لیں جس طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے پی ایم ایل این والے بھی اور پی ٹی آئی والے بھی پہلے کہتے تھے اپنے اپنے وقت میں، کہ اگر پاکستان کے پہلے وہ جو ٹل 2022 جو پاکستان کے 68 سال یا جتنے بھی بنتے تھے، اس میں آپ نے ٹوٹل قرضے لیے تھے 44 ٹریلین نیٹ. آپ نے اس کا 86% ایڈ کر دیا ہے 3.5 سال میں ٹو برنگ اٹ ٹو 80.5 ٹریلین. اب یہ اتنا الارمنگ. اور اچھا دوسرا ایک ہوتا ہے جو بہت خراب چیز ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ یار ٹوٹل ایبسولوٹ اماؤنٹ لینی چاہیے، ایبسولوٹ اماؤنٹ بالکل لینی چاہیے. اٹ از الارمنگ، پیپل مسٹ نو کہ ہماری حکومت کتنے قرضے لے لیے ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا ہدف ہوتا ہے جو کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہوتا ہے کہ جی کیا چلے جی ہماری جی ڈی پی بھی تو بڑھ رہی ہے، اگر قرضہ بڑھ رہا ہے تو جی ڈی پی بھی تو بڑھ رہی ہے. اس تناسب سے بھی جو ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بھی بڑھ گیا ہے. تو ہم نے آنا تھا 50% پر، جو آپ کی ایک پارلیمنٹ نے لا پاس کیا ہے، ہم 70% سے اوپر جا چکے ہیں. اگر ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز لگا لیں تو پتہ نہیں وہ جو آپ نے ابھی فگر کی ہے پتہ نہیں کتنے 80% بھی کتنے اوپر پہنچ گئے. اب کوشچن تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار آپ 25 بلین ہر روز کی
لیتے ہیں تو وہ جاتا کہاں ہے, کدھر لگتا ہے, کون سا پروجیکٹ ہوئے, کون سے ڈیم بنے, کون سے پل پوچھنا بنے, چاہ رہا کیا تھا آپ ہوا. سے کہ یہ جو 3.5 سال میں 34 ٹریلین کا جو بتایا جاتا ہے کہ قرضہ لیا گیا, یہ کدھر لگا, کون سے بڑے میگا پروجیکٹس لگے یا پروڈکٹیو چیزوں میں لگا جس سے کہ انڈسٹری ٹھیک ہو گئی ہو, جس سے کہ کوئی آپ کی اکانومی ٹھیک ہونے کی طرف اشارہ ہے, یہ گیا کدھر؟ لیکن نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف ہیز ٹو فرسٹ ڈیسائیڈ کہ قرضہ لینا ایک اچھی بات ہے یا خراب بات. ایک طرف تو ہم سنتے ہیں کہ جی کشکول لے کے جانا پڑتا ہے, شرم آتی ہے وہاں آتے ہوئے. جب وہ قرضہ ملتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے بورڈ نے قرضہ منظور کر دیا, جی قطر نے یو اے ای نے رول اوور کرنے کا, چائنا نے آپ کے اسٹیٹ بینک کو پیسے دینے کا, قرضہ اور دینے کا فیصلہ کر لیا. تو آپ تو خوشیاں مناتے ہیں. یا تو آپ کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اشرافیہ کا مسئلہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں, نہیں ہے. آئی ایم ایف کا ڈالرز آ جائیں گے تو اسٹیٹ بینک کے ریزروز بڑھ جائیں گے, رول اوور ہو جائے. پاکستان کی اکانومی 3 بیسس پر چل رہی ہے. وہ ہے ریمیٹنسز, ہمارے جو ورکرز ہیں ان کی خون پسینے کی کمائی وہ جو بھیجتے ہیں 36-37 بلین ڈالر پر ایئر. رول اوورز جو ہمارے دوست ممالک نے پیسہ دیا ہے وہ تھوڑے عرصے ہر اینول ختم ہونے کے بعد وہ رول اوور کر دیتے کہ جی ہم واپس نہیں لے رہے ہیں. اور ایک ہمارے لونز ہم ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, اے ڈی پی, اور وہ خوشی کی طور پر بتایا جاتا ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ قرضے جو ہے لگیں گے کہاں. سو لوگ جو آج آسمانوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر چھت نہیں ہے, وہ صحیح تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو قرضے لیے گئے تھے 36-37 ٹریلین روپیز کے 3.5 سال میں, تو وہ جاتے کہاں ہیں, ہمارے پر کیوں نہیں لگ سکتے, ہمارے بچوں کو ایجوکیشن کیوں نہیں مل سکتی, ہمارے لیے ہیلتھ فگر بھی موجود ہے کہ یہ جاتے کدھر ہیں, کہ یہ زیادہ تر قرضوں کو اتارنے کے لیے فار ایگزامپل 13 کھرب 20 ارب روپیہ جو ہے گزشتہ سال میں قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے تھا. سو قرضوں کے لیے یہ قرضے لیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر لڈیاں بھی ڈالی جا رہی ہیں, تو یہ سسٹینیبلٹی اس کی کب تک رہے گی؟ دیکھیں نا, یہ ایک بڑی جو میں کہہ رہا تھا نا, یہ سمجھنے کی بات ہے شہباز شریف کے لیے. قرض سے اس وقت سلو ڈاؤن ہوں گے جب آپ فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں. مطلب ایک آپ کے اخراجات ہیں اور ایک آپ کے ریونیوز ہیں, اس کی گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب تک وہ بڑھتا چلا جائے گا, یعنی کہ اگر ریونیو آپ کا بڑھ بھی رہے اور اس سے زیادہ آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں, تو ہر سال آپ کے قرضوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. اس کی وجہ سے آپ مارک اپ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا, اس کی وجہ سے آپ کے اوپر پریشر آتا رہے گا. تو جب تک آپ فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے کہ کم واٹ میں ہم نے اب چھوٹی سی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ اتنے بڑے نمبرز میں آپ یہ چھوٹی بات کیوں پریزنٹ ہاؤس کے اخراجات اینولی بڑھیں, کیوں بڑھیں, وائی, کروڑوں روپے ہیں کیا. زرداری صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تھوڑا سا ایک سپیکر ہے, اس نے اپنی سیلری 23 لاکھ یا پتہ نہیں 21 لاکھ کر دی. کیوں؟ ججز کا آپ دیکھ لیں, آپ ججز جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے جو بینیفٹس اور پرکس ہیں وہ کتنے بڑھ گئے. وائی؟ ایک سمبولک ویلیو بھی ہوتی ہے. You want to show to the rest of the people who are suffering, we are with you. آپ خبر دیکھ رہے ہوں گے کہ کل چیف جسٹس صاحب نے بڑا کریڈٹ دیا کہ جی میں نے اپنی جو ہے نا وہ سیکورٹی سٹاف کام کروایا ہے, مگر ساتھ میں ہی انہوں نے رجسٹرار نے لکھا ہے کہ جناب ایون جو بیوائیں ہیں ریٹائرڈ ججز کی, ان کو بھی جو ہے 3 سیکورٹی اہلکار 600 پولیس کے سپاہی سیکورٹی کے لیے دیے جائیں. میں دوسرا ایک جو اہم پرابلم میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے قرضوں کی یہ صورتحال ہے. ابھی یہ جو ML1 کا بتایا جا رہا ہے کہ جی $7 بلین کا ہم کنسورشیم بنا رہے ہیں, گو کہ ابھی ADB اور چین نے وہ کوئی ایسی ان کی طرف سے کنفرمیشن نہیں آئی, مگر پہلے ہی ہم قرضوں میں دبے ہوئے ہیں, ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ مزید لے کے, اور ریلوے پکا کا پکا جو ہے لاس گیونگ ادارہ ہے. تو یہ اسٹریٹجی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں the problem, میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی جو اقتدار میں لوگ ہیں ان سے ملتے ہوں گے, پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ there is no understanding, there is no concept. 95% have no understanding. وہ آپ کو کہتے ہیں اس بہر صاحب آپ نے سنا کہ ADP نے پتہ نہیں اتنا وہ کر دیا. ابھی آپ جو ML1 کی بات کر رہے ہیں, does Pakistan need it?
اور قرضے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. بھائی آپ اپنے ٹرین کا سسٹم ٹھیک کریں یار, آپ اپنے بس کا سسٹم ٹھیک کریں, آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ٹھیک کریں, اپنے اخراجات میں سے اگر بیٹھ کے کوئی یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرے کہ آج سے 10 سال کے بعد اگر ہمارا فسکل ڈیفیسٹ پرسنٹیج وائز اتنے ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اماؤنٹ بڑھتا چلا جائے گا. جب اماؤنٹ بڑھتا چلا جائے گا, ہاؤ از اٹ سسٹینیبل ایون. اچھا ایگزامپلس کیا دیتے جواب میں, احسن اقبال صاحب یا اور کوئی ان کے جو بڑے ارسطو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جاپان کا ٹیکس وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا ہے. بھائی جاپان نے سارا کچھ, ان کی ابیلٹی ٹو ری پے ہے, امریکہ کی ابیلٹی ٹو ری پے ہے, پاکستان کی ابیلٹی ٹو ری پے کون سی ہے؟ پاکستان کون سے ایسے آپ نے پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں جو جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے ریونیو اوور دا نیکسٹ 1 or 2 or 3 or 4 or 5 years؟ کون سے پروجیکٹس ہیں؟ سو آپ وہی فارمولے کو جو روٹن سسٹم ہے اس کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے, اس وجہ سے گروتھ نہیں ہو رہی, اس وجہ سے ٹیکس. لاسٹ آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارے خرچوں میں اور ہماری آمدنی میں ایک گیپ ہے, ہمیں جب تک یہ فزیکل ڈیفیسٹ اپنا ٹھیک نہیں ہوگا, معاملہ ٹھیک نہیں ہوگے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑا یہ لارج اسکیل کوہرام آفت آئی ہے سیلاب کی, اور لوگوں کو اس کو بھی مشین کو چلانے کے لیے کمپنسیٹ کرنا پڑے گا تاکہ کسان کو پیسہ ملے گا تو اگلی فصل چلائے گی, اس کے لیے بھی تو پہلے ہی فزیکل صورتحال خراب ہے. تو یہ پیسہ انڈیا کے پاس تو اتنی کٹی میں پڑا ہوا ہے کہ وہ دینا افورڈ کر سکتے ہیں, ہم کہاں سے دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو پھر یہ فزیکل سچویشن کیا ہو جائے گی؟ ایک تو اگر ہم دیں گے, وہ پیسہ دیں گے روپوں میں تو وہ پرنٹ کر کے دیں گے, ظاہر ہے نوٹ چھاپ کے دیں گے, مہنگائی اس کی وجہ سے آپ کا جو انفلیشن ہے وہ بھی بڑھے گا. پاکستان کے پاس تو ابیلٹی ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو دینے کے لیے جینوئنلی دیں گے تو قرضے بڑھا کے دینے پڑیں گے آپ کو اور زیادہ. تو پھر آپ اسکوئر ون وہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر پرائم منسٹر صاحب قطر سے واپس آ کے اسمبلی میں جاتے ہیں بغیر اپنے ٹیم کو اعتماد میں لیے ہوئے, اور وہ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی حالت یہ ہے, پاکستان کے عوام بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, ججز اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. جی بالکل زبیر صاحب, یہی ہے جو بہت بڑا سوال ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, آدھے سے زیادہ ملک اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی ہمارے پاس انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے جو اس کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکے, لیکن ہماری حرکتیں غریبوں والی نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.